بندے کی بارگاہ میں بلا کر کے اللہ و رسول کا ذکر کرنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔ کسی بھی چیز کو چلانے کے لیے ایک شخص ہوتا ہے، جیسے اگر کار چلانی ہے تو اس کے لیے ڈرائیور ہوتا ہے، بس اگر چلانی ہے تب بھی اس کے لیے ڈرائیور ہوتا ہے، کوئی بھی نظام چلانے کے لیے اس کے لیے ناظم ہوتا ہے۔ اگر کار الٹی سیدھی چلے تو سواریاں کیا کہیں گی؟ جھٹکے مارے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یا جو نظام کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، جو ناظم ہوتا ہے، اگر اس میں افراتفری ہو تو وہ پوری کوشش کرتا ہے اس جلسے کی نظامت، اس کی باغ دور، اس کو چلانے کے لیے کمیٹی والوں نے، آپ لوگوں نے مل کر کے ایک ہونہار، تجربے کار، عالم، ناظم صاحب کے حوالے کیا ہے یا نہیں کیا بولو؟ تو یہ جو آپ لوگوں کو ڈانٹ رہے ہیں اور گرم انداز میں اگر بول رہے ہیں تو میں کہتا ہوں معاف کرنا، کیونکہ ان کا بھی مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہے، مگر خود سوچے یار، اتنی دور سے ایسے شاعر جن کی تاریخیں لینے کے لیے مہینوں لائن میں لگنا پڑتا ہے، بڑے شاعر۔ چلو میں تو ایک چھوٹا سا ہوں، گناہ گار ہوں، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے۔ تو اب یہی اگر مجمع کو ادھر سے ادھر جانے دیں تو یہ اپنے کام میں کھڑے نہیں اترے نا۔ تو اگر کسی بچے کو یا نوجوان کو، بھائی کو اگر انہوں نے ڈانٹ دیا تو یہ بھی ہمدردی ہے۔ آپ اس کو، کوئی بھی بچہ ہو، تمہارے یہاں اگر بچے مزار شریف پہ کھیلتے ہوں تو جو آدمی صحیح ہوتا ہے اس کو ڈانٹ دیتے نہیں ڈانٹتے؟ اے بچوں چلو ادھر، تو وہ ان کا دشمن نہیں ہوتا، وہ ان کا دوست ہوتا ہے، بولو ہوتا ہے نہیں؟ اب دوسری چیز یہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، موبائل کا، آپ نے مجھے موبائل میں دیکھا ہوگا، ویسے تو جانتے نہیں ہو، نہ رشتہ داری ہے، تو صادق بھائی سے کہا یا کنی بھی حضرت سے کہا کہ یہ چاہیے، تو ان کے پاس میرا نمبر، انہوں نے اتنی دور سے، اتنے دور کے آدمی موبائل میں آئے تو جلسے بھی تو آتے نا موبائل میں۔ اگر بدنظمی اگر پھیلتی ہوئی موبائل میں چلی گئی تو تمہیں تو یہ لگا یار کچھ نہیں ہوا، اور اگر ایسے ہی چلی گئی موبائل میں، کوئی ادھر بھاگ رہا کوئی ادھر بھاگ رہا، جو دیکھے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے یار یہاں کے لوگ سلیقے کے نہیں ہیں کیا؟ یا کوئی انہیں ڈانٹنے والا نہیں ہے کیا؟ کیا کہیں گا؟ یہی تو کہیں گے۔ اور اچھائی کم پھیلتی ہے، برائی بہت دور تک پھیلتی ہے۔ سمجھ میں آنے بات؟ تو یہ تمہارے ہمدرد ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور جو گھر کا ہوتا ہے نا، ایک مہمان ہوتا ہے، میں نہیں ڈانٹ سکتا، ایک گھر کا ہو، بچے اگر کھیل رہے ہو تو مہمان ڈانٹے گا کہ بچے نہیں، گھر کا کوئی بڑا آ کے وہ ڈانٹے گا، چلو ادھر جاؤ، ادھر بیٹھو، ایسا کرو، وہی تو سنبھالے گا نا، ترتیب بنائے گا۔ تو یہ آج ہمارے اعتبار سے ہم دور کے ہیں، یہ میزبان ہو گئے اور ہم مہمان ہو گئے۔ تو تمہارا جو تمہیں کام کرنا تھا وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور شاعر لوگ بھی مبارکباد کے لائق ہیں۔ دل سے دعائیں دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ ایک سے ایک ٹاپ کا شاعر جو اس وقت انڈیا میں سر فہرست شعرا جو چل رہے ہیں، انہی شعرا میں ان لوگوں کا شمار بھی ہوتا ہے۔ ابھی شاعر اسلام شاہ نواز صاحب لکھتے بھی ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھا آپ نے، مگر ٹائم کو بھی رکھا اس لیے میں بیٹھا، دل تو میرا نہیں چاہ رہا تھا سنوں، سمجھے؟ اور ان سے پہلے
شاعر اسلام ممتاز صاحب اور شاعر اسلام شہباز نوری اور شاعر اسلام بلبل پٹاسپوری بلبل پٹاسپوری رات تو اجمیری طوفان اجمیری رات بھی مل جگہ اور بھی ہوں گے تو مجھے نام یاد نہیں ہے. ایسا نہ سمجھے یہی میرے سگے ہیں. اصل میں جس سے زیادہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں نا, اب ان کو دیکھو یہ کتنے بڑے علامہ مگر پھر بھی سب جانتے ہیں. سب سنو تو سب جانتے ہیں ان کو. عالم اور شاعر ایک کپڑا معمولی ہوتا ہے, معمولی ایک کپڑا معمولی. اگر قرآن سے وہ کپڑا لگ جائے نا تو سارے لوگ اسے چومتے ہیں. سمجھے؟ اب ان کو یہ نہ دیکھیں کہ یہاں کے, مگر یہ دیکھیں کہ ان کے سینے میں عشق کس کا, نسبت کن سے ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ ماشاءاللہ. بہرحال اب آپ کی مرضی میں آ گئے, اچھا کھلایا. یہ ان کا نام دلبر شاہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اب سارا ٹائم اگر آپ ہی لے جاؤ گے. سارے بچے سب سے بڑے ہیں اس نے بھی نعرہ لگایا ہے. اس نے اڑیسہ کے مطابق اپنا بنایا ہے. نبی کے لاکھ لوگ کس طرح تعظیم ہوتی ہے, نبی کے لاڈلوں کی کس طرح تعظیم ہوتی ہے. اٹھا کر پالکی احمد رضا نے بتایا ہے. واہ واہ زندہ باد. ارے مستان. اب جس نے مجاہد ملت کے در کے ٹکڑے کھائے ہوں وہ کس سے پیچھے رہ سکتا ہے. بہرحال اب میں گفتگو کروں گا. یہ عرس قلندر شاہ بابا. جی حضرت. کیا بولو, عرس قلندر شاہ بابا. ہاں. اب عرس میں لوگ تشریف لائے. سب لوگ عرس میں جو آئے ہیں تو سب لوگ لینے کے لیے نہیں آئے. کچھ لوگ میلے میں اپنی بیوی کو گھمانے کے لیے آئے. ایسے بھی ہیں. ارے بھائی کہیں اور میلے میں گھما لیتے, آج تو ان کی بارگاہ میں آ جاؤ. آپ لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہو بہت خوش قسمت ہے. حق ہے. کچھ لوگ اپنی بیویوں کو یا رشتے میں پتہ نہیں کون ہو ان کو لیے میں بھی نکل کے آیا. آپ بھی دیکھ رہے ہو ان کو لیے میلے ٹھیلے میں گھوم رہے. ایسے بھی لوگ ہیں. مگر نظر کرم اسی پہ ہوتی ہے جو آپ کے عرس میں یا آپ کی مجلس میں یا آپ کی محفل میں آپ کا بن کے آئے. بن کے آ گیا. واہ واہ واہ. اور آپ کا بن گیا. میں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں دعائیں کرائی نہیں جاتی, دعائیں لی جاتی ہیں. دعائیں لی جاتی ہے. دعائیں کرائی نہیں جاتی. کام ایسا کر جاؤ, کام ایسا کر جاؤ کہ آنے والے کا دل خوش ہو جائے اور دل سے دعائیں دے کے چلا جائے. مانگنے کو تو سبھی مانگتے. کچھ لوگ وہ ہیں جو مسجد میں جا کر کے اللہ سے مانگ رہے ہیں مگر پھر بھی انگلی چٹکا رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں امام صاحب پسینے پسینے مگر وہ پنکھے گن رہا. مانگنے والے ایسے بھی لوگ ہیں. مجھے یاد آ رہی ہے وہ بات, میں نے اس لیے لمبا خطبہ بھی نہیں پڑھا. غریب نواز جہاں پر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ہندوستان میں چند مقامات ایسے ہیں جہاں دعائیں مقبول ہوتی ہیں. انہی مقامات میں سے ایک مقام بارگاہ غریب نواز بھی ہے. اب لوگ جا رہے ہیں مانگنے کے لیے, ہر طریقے کے لوگ آتے ہیں. کچھ
کچھ تو اتنے شریف ہوتے ہیں، آتے ہیں تو انہیں کوئی پتہ نہیں کدھر عورت کھڑی ہے، کون کیا ہے، دنیا سے کوئی مطلب نہیں، آنکھ بند کر کے بس آقا سے مانگ رہے سرکار مستان شاہ بابا یا غریب نواز یا جہاں پر بھی عطا کر دو۔ اور کچھ لوگ ایسے آتے ہیں، ووٹ تو چل رہا ہے، کوئی ادھر عورتوں کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر چونچی آ رہا ہے، کوئی کچھ، ان کو نہیں ملتا۔ غریب نواز کی بارگاہ میں جب سنا گیا لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اگر کسی کے اولاد نہ ہو تو اسے اولاد عطا ہوتی ہے۔ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے، مستان شاہ بابا کے یہاں تم سب یہ گواہی دے سکتے ہو، نہ جانے کتنے بھائی بہنیں ایسی ہیں جو ان کی وجہ سے ان کے گھر میں اولاد کھیل رہی ہے۔ بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ اللہ اللہ غریب نواز کا جب نام سنا تو سارے لوگ جاتے ہیں اپنی اپنی دعائیں کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے۔ اگر بیمار ہے تو جا رہا سرکار کرم کر تو بیڑا پار ہو جائے، اسے بھی مل رہا ہے، بغیر اولاد والا جا رہا اسے بھی مل رہا ہے۔ سارے لوگ جا رہے تھے مگر ایک شخص ایسا تھا جس کی آنکھوں میں نور نہیں تھا، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس نے کہا چلو میں بھی غریب نواز کا چل کے امتحان لیتا ہوں، دیکھوں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ جملہ سن لینا کہ امتحان لیتا ہوں، اس سے پوچھو تو ہے کتنے پانی میں جو غریب نواز کا امتحان لے گا۔ کچھ لوگ آ جاتے ہیں نا، ارے میں تو یہ کہتا ہوں پورا گاؤں مل کر کے ایک طرف اور یہ اللہ والا مستان شاہ بابا ایک طرف، اگر ان کی نظر کرم ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب وہ آنکھوں سے جو نابینا تھا مانگنے کے لیے چلا گیا، چیک کرنے کے لیے چلا گیا، ٹٹولنے کے لیے چلا گیا، دیکھو غریب نواز کے یہاں ملتا یا نہیں ملتا۔ ایک سال ہو گیا اور مانگتا رہا غریب نواز آنکھیں دے دو۔ کتنے دن بولو؟ ایک سال ہو گیا، ایک سال، مگر نہیں ملا۔ پریشان، سنا کہ اس کے اولاد ہوئی، اس کا بیٹا سب غلط۔ دوسرا سال گزر گیا، نہیں ملا، 3 سال ہو گئے۔ زمانہ اورنگزیب کا تھا۔ 3 سال جب گزرنے کو آگئے، اورنگزیب بھی حاضری کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ، جب وہاں پر پہنچے، اگر تمہارے یہاں منتری آ جائے تو لوگ کھڑے ہوتے نا، ادھر آدھر ہوتے، اورنگزیب کا ہنگامہ ہو گئے۔ اورنگزیب آئے، کیا بات ہے، یہ جو تھا جس کو آنکھیں نہیں ملی، یہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہا تھا، اے لوگوں، یہ مٹی کا ڈھیر ہے، یہاں سے کچھ نہیں ملتا۔ کہتے کہ اولاد ملے نہیں ملے اور مرض سے شفا نہیں ہو، میں 3 سال سے مانگ رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں ملا۔ اورنگزیب نے جب یہ آواز سنی، ایک خادم کو بھیج دیا کہ ذرا پوچھو کون ہے۔ خادم نے جا کر کے ہاتھ پکڑا اور کہا کیا پک رہے ہو، کیا پک رہے ہو؟ کہا 3 سال سے آنکھیں مانگ رہا ہوں، نہیں ملی۔ کہا نہیں ملی، اتنے میں اورنگزیب آ گئے۔ جانتا ان کو یہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اورنگزیب ہے۔ جب اتنا کہا تو اس کی حالت خراب، میں نے گستاخی کر دی ولی کی شان میں، اورنگزیب نہیں چھوڑیں گے۔ کہنے لگا سرکار غلطی ہو گئی۔ کہا غلطی نہیں ہوئی ہے، بول کیا بات ہے؟ کہا 3 سال سے مانگ رہا ہوں، نہیں ملا، 3 سال سے مانگ رہا ہوں، نہیں ملا۔ غریب نواز کی بارگاہ سے اورنگزیب نے کہا سن، اپنی تلوار نکالی اور نکالنے کے بعد اس کے ہاتھ میں دے دی۔ کہا اس کو جانتا؟ کہا جی سرکار یہ تلوار ہے،
ادھر اس کی گردن پہ رکھ دی، اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا، کہا اس کو جانتا ہے؟ کہا سرکار یہ گردن ہے۔ اورنگزیب نے کہا سن، میں اندر حاضری کے لیے جا رہا ہوں، میں اندر سلام کرنے جا رہا ہوں، میں اندر فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں، میں اندر حاضری کی نیت سے جا رہا ہوں۔ جب تک تجھے اجازت ہے کہ تو غریب نواز کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر کے مانگ لے، اگر میرے پلٹنے تک تجھے آنکھیں مل گئی، تیری آنکھوں میں روشنی آ گئی تو میں تجھے بخش دوں گا، ورنہ یہ تلوار پکڑ لے، اسی تلوار سے میں تیری گردن کاٹوں گا۔ جب اتنا سنا ہے تو اس کی مت کٹ جاتی ہے، کہنے لگا سرکار ادھر جو تھے غریب نواز کے روضے کے اندر وہ اورنگزیب چلے جاتے ہیں، اور یہ نابینا غریب نواز کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر کے رو کر کے کہنے لگا سرکار غریب نواز اب مجھے بچا لیا جائے، ابھی تک میری آنکھوں کی باری تھی، اب تو میری گردن جانے والی ہے، اورنگزیب آ رہے ہوں گے، مجھے نہیں چھوڑیں گے، سرکار غریب نواز میری آنکھوں میں روشنی دے دو۔ اندھا جب لپٹا ہے غریب نواز کی چوکھٹ پہ، اس نے جب دل سے مانگا، اتنا مانگا گڑ گڑا کر کے رونے لگا، 3 منٹ نہیں گزرے اس اندھے کو آنکھیں مل جاتی ہے، آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے۔ جب اورنگزیب اندر سے آئے، کہا کیا حال ہے، کہا کیا بات ہے، کہا سرکار میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے روشنی مل گئی ہے، مجھے آنکھوں میں روشنی آ گئی ہے، آنکھوں میں نور آ گیا ہے، مجھے دکھنے لگا ہے۔ کہا سن، غریب نواز کی چوکھٹ سے سب کچھ ملتا ہے۔ اورنگزیب بولے اسی چوکھٹ پہ تو 3 سال سے مانگ رہا تھا مگر تجھے کچھ نہیں ملا، اب 3 منٹ میں سب کچھ مل گیا۔ پہلے مانگنے کا ڈھنگ اور تھا اور اب مانگنے کا ڈھنگ اور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خان صاحب دعوت، سرزمین گھڑگھڑیا، نعرہ تکبیر۔ پہلے مانگنے کا ڈھنگ اور تھا، اب مانگنے کا ڈھنگ اور ہے۔ پیارے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آیا کرو تو کسی کی بہن بیٹی پہ غلط نظر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جب آیا کرو تو کسی کی بہن بیٹی کا کونی نہیں لگنی چاہیے، کسی پہ دھکا نہیں مارنا چاہیے، کسی پہ غلط نظریں نہیں ڈالنی چاہیے۔ پہلے یہ ذہن میں رکھو، ہمارے گھر میں بھی بہن بیٹیاں ہیں، اگر آج ہم دوسرے کی بہن بیٹی کو تکیں گے، کل کو دوسرا ہماری بہن بیٹی کو تکے گا۔ کیسے لفنگے باز نوجوان ہے، بولو کون ایسا نوجوان ہے اسے جلسے سے کوئی مطلب نہیں ہے، اسے مزار شریف سے کوئی مطلب نہیں ہے، اسے عرس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بال الٹے سیدھے کر لیے اور جا کر کے میلے میں ٹہل رہا ہے، کبھی کسی کی بہن بیٹی کو تک رہا ہے، کبھی کسی کی بہن بیٹی کو تک رہا ہے۔ وہ کان کھول کر کے سن لے، میری نظریں پڑے یا نہ پڑے، ناظم صاحب دیکھ پائے یا نہ دیکھ پائے، شاعر صاحب دیکھ پائے یا نہ دیکھ پائے، شامر بھائی دیکھ پائے یا نہ دیکھ پائے، لیکن اللہ والا جو قلندر ہے قلندر، وہ تمہارے دل کے آپ بھی جانتا ہے، تمہاری ظاہری کو بھی جانتا ہے، تمہاری باطنی کو بھی جانتا ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے یاد رکھنا، جب اگر علماء کی بارگاہ میں آؤ تو کپڑے سنبھال کے آؤ، اور ولیوں کی بارگاہ میں آؤ تو دل سنبھال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء، عرس کلندر شاہ بابا۔ دل سنبھال کے آؤ، نہ جانے کتنے بھائی ایسے ہیں، اور میں اپنی بہنوں سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا، اسلامی رشتے کی میری بہن، تجھے اللہ نے اپنی چٹیا دکھانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، تجھے اپنی گردن دکھانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، تجھے اپنا فیشن دکھانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، تجھے غیر مردوں سے باتیں کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، تجھے ادھر ادھر اپنے کپڑے دکھانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ کتنی شریف زادیاں ہیں، انہیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اللہ والے کی بارگاہ میں یہاں پر آئی ہے، حالانکہ عورتوں کا مزار شریف پر جانا جائز نہیں ہے، لیکن انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کسی مرد کی طرف نہیں دیکھ رہی ہے، کسی غیر مرد کی طرف نہیں، ان کی نظریں نیچی ہے، اللہ والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں تمہارے گاؤں میں جو ہریالی ہے، ایسے ہی بھائی ایسی بہنوں کی وجہ سے ہے، تمہارے گھروں میں جو برکتیں ہیں ایسی عورتوں اور مردوں کی وجہ
والے کی شان ہے، اللہ والے کی برکتیں ہیں، علماء آتے ہیں اور تمہیں سنا دیتے ہیں، لیکن یاد رکھے میری وہ بہن، یاد رکھنا تو کبھی بھی تیرے گھر میں تیرا بھائی ہے، تیرا باپ ہے، تو اپنے کپڑے مت دکھانا، اپنا جسم مت دکھانا، اپنی چال کی ادائیں مت دکھانا، اپنے بالوں کی جھٹکے لٹکے مت دکھانا، کان کھول کے سن لے، اگر قبر میں جائے گی تو یہ تیرا فیشن، تیرا میک اپ، تیری لالی، تیرا کریم پاؤڈر، سارا میک اپ قبر کے سانپ اور بچھوؤں کی نظر ہو جائے گا، تجھ سے فاطمہ بھی ناراض، تجھ سے اللہ والے بھی ناراض، تجھ سے نبی بھی ناراض، خدا بھی ناراض۔ ارے تو اپنے مقام کو پہچان، عورت کا مقام ذرا دیکھ لے پیارے، عورت وہ ہوتی ہے، خدا کی قسم اگر نبی کو جنم دیا تو کسی مرد نے نہیں، جنم دینے والی عورت ہے، اگر کسی ولی کو جنم دیا تو وہ بھی عورت ہے، غوث پاک کو جنم دینے والی عورت ہے، غریب نواز کو جنم دینے والی عورت ہے، مخدوم سمنا کو جنم دینے والی عورت ہے، بابا فرید الدین کو جنم دینے والی عورت ہے، حضرت نظام الدین کو جنم دینے والی عورت ہے، صابر پاک علاء الدین کو جنم دینے والی عورت ہے، بابا مستان قلندر کو جنم دینے والی عورت ہے، اور ابو علی شاہ قلندر کو جنم دینے والی عورت ہے، مشرقی قلندر کو جنم دینے والی عورت ہے، مغربی قلندر کو جنم دینے والی عورت ہے، جنوبی قلندر کو جنم دینے والی عورت ہے، شمالی قلندر کو جنم دینے والی عورت ہے، غوث، قطب، ابدال، وجدہ، وجبہ، نقبہ، سب کو جنم دینے والی عورت ہے، مگر یاد رکھو وہ عورت ایسی نہیں تھی جو اپنے بالوں کو دکھا رہی ہو، بالوں کو دکھانے والی عورت نہیں تھی، وہ اپنی چٹیاں دکھانے والی عورت نہیں تھی، میلوں ٹھیلوں میں غیر مردوں سے باتیں کرنے والی عورت نہیں تھی، وہ اپنا فیشن کر کے لوگوں کی نظریں اپنی طرف ڈلوانے والی عورت نہیں تھی، وہ عورت وہ تھی، اگر چلتی وہ عورت تھی تو ڈھنگ فاطمہ کا ہوتا تھا، کھاتی وہ عورت تھی تو ڈھنگ فاطمہ کا ہوتا تھا، سوتی وہ عورت تھی لیکن ڈھنگ فاطمہ کا ہوتا تھا، چلے پھرے اٹھے بیٹھے پہنے اوڑے ایسی عورت کا ڈھنگ فاطمہ کا ہوتا، اگر جنم دیتی تو کبھی تو غوث کو جنم دیتی، کبھی غریب نواز کو جنم دیتی۔ نعرہ نبی، نعرہ رسالت، عرف مبارک کلندر بابا، نعرہ نبی، سید وقیع الرحمان صاحب قبلہ۔ ارے ان کا مقام کم قلندر ہے، یہ قلندر، اور تم کیا جانو؟ ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو آج دوسروں کی بہن بیٹیوں کو قلندر کے عرس میں تکنے کے لیے آئے، قلندر ہے قلندر، اگر چٹکی بجا دے تو تباہ کر دے گا، یہ قلندر ہے قلندر، اگر انگلی اٹھا دے تو ڈوبتے ہوئے کو پار لگا دے گا، یہ قلندر۔ مجھے قلندر کی بات یاد آ رہی ہے، وہ قلندر کون ہے؟ وہ ابو علی شاہ قلندر ہے جن کا مزار شریف پانی پت میں ہے۔ اللہ اللہ سنو، لاہور کی بات ہے، اس وقت پاکستان اور ہندوستان بنا نہیں تھا، جب کی بات ہے، میں نے ایک رسالے میں پڑھا تھا، لاہور کی سرزمین ہے، ایک عورت ہے، بھینس پالا کرتی ہے، بھینس پالنے کے بعد اس کے دودھ کا دہی اور گھی بناتی ہے، دہی سر پہ مٹکی رکھتی ہے اور اعلان کرتی ہوئی جا رہی ہے، اے لوگوں میرا دہی خرید لو۔ وہ عورت دہی بیچا کرتی تھی، میرا دہی لے لو، میرا دہی لے لو، مگر اتفاق ایسا ہوا صبح سے دوپہر ہو گئی، اس عورت کا دہی نہیں بکا۔ ایک قلندر تھا، وہ روڈ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، کالے کپڑے پہنے ہوئے تھا، اس کے بٹنوں کی جگہ ببول کے کانٹے لگے ہوئے تھے، مگر قلندر تھا۔ تم بڑے خوش قسمت ہو، آج قلندر کی بارگاہ میں آئے ہو۔ میں تو ان بہنوں سے کہوں گا آج کے بعد اس فیشنیلے کپڑوں کو چھوڑ دینا، قلندر سے توبہ کر لینا، قلندر کی بارگاہ میں اللہ سے توبہ کر لینا۔ اور وہ بھائی جو بہن بیٹیوں کو لیے گھوم رہے ہیں، بیویوں کے لیے میلے ٹھیلے میں فیشن کرا کے ساڑی پہنا کے گھوم رہے، گھر پہ چھوڑ دو، قلندر کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ وہ قلندر پاکستان جو ابھی ہے، لاہور کی سرزمین پر روڈ کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، اس کے تھوک میں داڑھی سنی ہوئی ہے اور کالے کپڑے پہنا ہے، بٹن کی
की जगह बबूल के कांटे लगे हैं। औरत बेच रही है, कह रही है दही ले लो, दही ले लो, मगर प्यारे अल्लाह अल्लाह उस कलंदर को मौज आ जाती है। वो कलंदर कहता है ओ औरत जरा अपना दही मुझे दे दे, ला दही मुझे बेच दे। जब इतना कहा तो उस औरत ने जब उनका चेहरा देखा, ये फटीचर आदमी है, जब उसके कपड़े देखे ये फटीचर आदमी है, कांटे बटनों की जगह लगे हुए हैं, मगर उसे क्या पता था कि ये कलंदर है, कलंदर। अल्लाह अल्लाह बैठा था, उस औरत को जलाल आ गया, कहने लगी ओ बाबा अरे अपने कपड़ों में बटन लगा लो, बाद में दही खाने की इच्छा करना, तुम्हारा ये मुंह और मसूर की दाल कि तुम दही खाओ। जब इतना कहा तब फिर उस अल्लाह वाले को कलंदर को जलाल आ गया और कहने लगा, वो कलंदर बोला, कहने लगा ए औरत बोल तेरे दही की कितनी कीमत है, आज मुंह खोल के मांग ले, बोल कितनी कीमत है, आज क्या चाहती है, बोल कितनी कीमत है। तुम भी कलंदर की बारगाह में आए हो, अपना दिल बिछा के मांग लो। इन्होंने जो डांटा है, इन्होंने जो रोका है, अपने बाप के लिए नहीं रोका, अपने भाई के लिए नहीं रोका, अपनी रिश्तेदारी के लिए नहीं रोका, अपने आका की उम्मत के बच्चों को इसलिए रोका। तुम्हारे यहाँ कलंदर का दरबार है, यहाँ फैजान पड़ता है, यहाँ बरकतें पड़ती है, यहाँ रहमतें पड़ती है। तू खाली हाथ मत जाना, आया था गुनाहगार लेकिन यहाँ से जाए तो नेकोकार बन के जाए, इनका एहसान मानो। लेकिन सुनो, जब कलंदर ने कहा मांग ले, मुंह भर के मांग ले, क्या मांगती है। और शायर साहब भी, तुम क्या समझते हो दौलतें हर जगह मिलती है, मगर इन्हें मालूम है ये बारगाह वो है जहाँ से किस्मतें बनती है, जहाँ से तकदीरें बनती है। यहाँ पे रिचार्ज हो गई, इन्होंने अपना भी जो मिला था इन्हीं के नाम पे मिला था, वो भी और तुमसे भी सब कुछ आका की, बाबा की, मस्तान शाह कलंदर की बारगाह में इसलिए पेश कर दिया। अगर ये राजी हो गए तो हमारे नाना राजी हो जाएंगे, नाना राजी हो गए तो अल्लाह राजी हो जाएगा। इनके नाक पढ़ने का पूरे का पूरा नजराना हश्र के दिन में। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए और सीने में आवाज में कुशादगी और जोर बयानी अता फरमाए। सुनो, तवज्जो रखो, वो औरत सर पे मटकी दही की कह रही, वो कलंदर बोला मांग ले, कीमत पूछ रही है मुझसे, मांग, मुंह भर के मांग ले। औरत को जलाल आ गया, कहने लगी बाबा जेब में कुछ भी नहीं होगा, सोने का रुपया है, सोने का रुपया कीमत, अगर तुम्हारे पास कागज का हो तो वही दे दो। अल्लाह वाला बोला क्या भिखारी समझ रही है क्या? कलंदर बोला सोने का रुपया। उस कलंदर ने बैंक की तरफ को रुख नहीं किया, किसी मालदार के दरवाजे पे नहीं गया, रान पे हाथ मारा और मुट्ठी बंद कर ली, बंद करके खोली तो सोने का रुपया था, सोने का सिक्का था। कहा ले, एक चाहिए, दो चाहिए, कितने चाहिए, बोल क्या कीमत है। जब उस औरत ने देखा, समझ गई ये अल्लाह वाला है। मेरी बहनों तुम आई गई हो तो तुम भी अपनी नजरें नीचे रखना, अपने दिल को संभाल के रखना, मांग लेना। ये कलंदर है, अगर जिस पे भी नजरें करम हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। एक बात और बता दूं, उलमा बैठे हैं, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, कलंदर की वो बारगाह होती है, मुफ्तियों ही को नहीं मिलता, नमाजियों ही को नहीं मिलता, रोजेदारियों को नहीं मिलता। अगर इनकी बारगाह में मुस्लिम आए, उस पे दिल आ जाए, उसको भी दे देते हैं। गैर मुस्लिम आए, उस पे दिल आ जाए, उसको भी दे देते हैं। ये वो बारगाह है जहाँ ये नहीं देखा जाता, यहाँ तो मांगने वालों की अदाएं देखी जाती है, जो मिला करता है। आज अच्छा मौका है, मांग के जाना, झोली भर के जाना। औलाद ना हो तो मांग लेना, माल ना हो तो मांग लेना, कोई बीमारी हो शिफायाबी मांग लेना, उलमा से मोहब्बत करना। लेकिन सुनो,
منہ میں پانی آ گیا. کہنے لگی بابا مجھ سے غلطی ہو گئی, معاف کر دو, غلطی ہو گئی معاف کر دو. کہا بابا دہی لے لو. کہا نیچے اتار. جب نیچے مٹکی اتاری اور مٹکی اتارنے کے بعد جب بابا نے دہی کو دیکھا, اس قلندر نے دہی کو دیکھا تو موڈ چینج ہو گیا. کہا نہیں یہ دہی ہمارے لائق نہیں ہے, ہم اس دہی کو نہیں کھا سکتے, ہمیں دہی نہیں چاہیے. جب اتنا کہا تو وہ عورت نے سوچا اب تو قلندر نے اب تو بابا نے اس دہی کا انکار کر دیا. تو لیکن اس نے سوچا دل ہی دل میں کہا بابا تمہیں دہی نہیں چاہیے مگر مجھے روپیہ تو چاہیے. وہ عورت زبان سے نہیں بولی, دل ہی دل میں کہا تھا مگر قلندر کو اللہ نے وہ پاور دیا ہوتا ہے, وہ دل کے حالات جانتا ہے. بیٹھے بیٹھے مانگ لینا, آرزو پوری ہوگی. اگر قلندر کی نظر کرم ہوگی گھر جاؤ گے تو بیڑا پار ہوگا. وہ جب مانگا دل ہی دل میں کہا, وہ قلندر مسکرا کر کے کہا مجھے دہی کی ضرورت نہیں, تجھے روپیے کی ضرورت ہے تو لے روپیہ لے لے. تو دل ہی دل میں کیا کہتی ہے, تجھے روپیہ چاہیے, روپیہ لے لے. اور جا رہی ہے تو سن, جاتے جاتے ایک انعام اور لے جا, روزانہ دہی لے کر کے آنا اور اپنا دہی بھی لے جانا اور اس قلندر سے ایک روپیہ بھی لے. اللہ والوں کی بات مت پوچھو, زندگی میں مثال رکھتے ہیں. ارے جن کو دنیا فقیر کہتی ہے اپنی بجلی میں نہ رکھتے ہیں. اور ابھی تو اچھے شاعر ہیں. شہباز نوری نے پڑھائی نہیں ہے شاعر, یا پڑھ لیا؟ ہاں. اور انہوں نے بلبل صاحب نے نہیں پڑھا, یہ بہت اچھے شاعر ہیں. پرسوں میں نے سنا بہت پیارا پڑھتے ہیں وہ بھی, اور ان کا بھی جواب. سارے شعر اپنی اپنی جگہ مقام رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے. اس نے کہا بابا ٹھیک ہے. اب وہ عورت روزانہ آتی ہے السلام علیکم اور روپیہ لے جاتی ہے. دوسرے دن السلام علیکم روپیہ. اب تمہیں بھی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, قلندر گھر میں ہے یار. کیسے ہیں وہ نوجوان جو گھوم رہے ہیں, کیسی ہیں وہ بہنیں جو گھوم رہی ہیں. میں نے کہا نا جو رسمیں لینے آئیں گے تو انہیں ملے گا, اور جو کھونے آئیں گے تو وہ کھو جائے گا. یہ تو مانگنے والے کا ڈھنگ. مگر خیر باتیں میری پہنچ رہی ہیں. مجھے لگتا جام بازار کا چکا جام ہو گیا, جو جہاں ہے وہیں رک گیا. بچے بھی رک گئے, بہنیں بھی آ گئی ہیں ادھر. لیکن اب ذرا توجہ کرو, غور کرو. مبارکباد تو انہیں صابر بھائی کو, اور انہیں اتنی اچھی استادی ہے ان کو کہ اگر آواز بھی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو یہ میک کے ذریعے آواز بھی کھول دیتے ہیں. اور پھر قلندر کی بارگاہ میں آئے ہیں. ایک شعر کہتا ہوں, آواز کیا چیز ہے, نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا. پھر کیا اچھا ہے, نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا. خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. میں بھی مانگنے آیا ہوں, میں بھی لینے آیا ہوں, تقریر کے جوہر دکھانے نہیں آیا ہوں. یہ تو میں تمہیں سیٹ کر رہا تھا. ارے ان کی بارگاہ میں کیا تقریر ہو پائے گی, ہم تو اپنی بیٹری چارج کرنے آئے ہیں. اگر یہاں سے بیٹری چارج ہو گئی تو ہندوستان میں ہمیں کوئی نہیں روک سکتا, اور یہ جہاں چاہیں گے پہنچا سکتے ہیں. لیکن سنو, اب وہ عورت روزانہ آتی ہے السلام علیکم بابا اور روپیہ لے کر کے چلی جاتی ہے. جب کافی دن گزر گئے, مگر اتفاق یہ تھا اس عورت کے یہاں پر 13-14 سال شادی کو ہو چکے تھے. گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا, نہ بیٹی نہ بیٹا. یہاں تک کہ دونوں میاں بیوی, اس کی بیوی کی ساس کہنے لگی, یعنی شوہر کی ماں کہتی تھی بیٹا تو دوسری بیوی کر لے. مگر وہ اس بیوی سے بہت محبت کرتا تھا. کہا ماں اگر اللہ نے اس سے بھی اولاد نہیں دی تو پھر میں کیا کروں گا, ایسا ہے رہنے دو, اگر یہی مرضی ہے. ویسے اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے. اللہ 14 سال ہو گئے. اس کے شوہر نے کہا او میری بیوی سن لے, وہ اللہ والا جو کالے کپڑے پہنے ہوئے رہتا ہے, جو بٹنوں کی جگہ کانٹے پھول کے لگائے ہوئے ہے, جس کی داڑھی تھوک میں سنی ہوئی ہے, جو قلندر ہے وہ بہت مہربان ہے. کل کو جب
तुम रुपया लेने जाओ तो उस बाबा से कह देना, उस कलंदर से कह देना, बाबा मुझे रुपया नहीं चाहिए, मुझे औलाद चाहिए, मेरा घर पे रौनक है औलाद से। अल्लाह अल्लाह, अब इसकी किस्मत खुलने के दिन आ गए हैं, अब इसका बेड़ा पार करने का दिन आ गया है। ये औरत सुबह सुबह पहुंच गई, अस्सलामु अलैकुम, बाबा रान पे हाथ मार के रुपया देने वाले थे, इसकी आंखों में आंसू थे, रो करके कहने लगी बाबा। और औरतें जल्दी रोती हैं मगर ये बहुत परेशान थी। अगर कोई परेशान हो तो वहां पर जाकर के दो आंसू निकाल देगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वो बारगाहें हैं जहां से भिखारी खाली हाथ नहीं जाता है। अरे जब इनके नाना, जब इनके दादा अली की बारगाह से कोई खाली हाथ नहीं जाता, हम सबके आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह से खाली हाथ नहीं जाता। इनको हमारी किस्मत से अल्लाह ने यहाँ भेजा है। प्यारो, वो औरत रो जाती है, उसका दिल पसीज जाती है, इतना रोई, हिचकी बनने लगी। कहा बाबा मुझे रुपया नहीं चाहिए, बाबा मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। जब इतना कहा वो अल्लाह वाला कलंदर कहने लगा, अरे क्यों, फिर क्या चाहिए? इतना रोई, कहने लगी बाबा मैं रुपयों का क्या करूंगी, मैं दौलत का क्या करूंगी, मैं पैसों का क्या करूंगी, मेरे घर में कोई बच्चा तो नहीं है, मेरे घर में कोई दौलत नहीं, मेरे घर में कोई औलाद नहीं है। मैं अगर शादियों में जाती हूँ तो औरतें मुझे तिरछी नजर से देखती है, ये वो औरत है जिसके कोई बच्चा नहीं है। मेरे शौहर को औरतें कहती है कि तू दूसरी शादी कर ले। बाबा मैं खाना तो खाती हूँ मगर मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं पानी तो पीती हूँ मगर मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं दूसरों औरतों के जब बच्चे देखती हूँ तो मेरा दिल मलमला के रह जाता है। कोई औरत मुझे बच्चा देने से इनकार कर देती है, बच्चा भी नहीं देती है। ये समाज है, समाज। रो करके कहने लगी बाबा मुझे रुपया नहीं चाहिए, बाबा या तो दुआ कर दो मेरा इंतकाल हो जाए, या से मेरा जनाजा जाए, या फिर मुझे बच्चा चाहिए, बाबा मुझे बच्चा चाहिए। जब वो रोई तो कलंदर का दिल पिघल गया। कलंदर बोला अरे तूने मुझसे मांगा है तो रो क्यों रही है? अरे चुप जा, ले सुन, मैं कहता हूँ तुझे बच्चा चाहिए तो आज नहीं कल को आना और सुन ले, जितनी औरतें तेरी मालूमात में हो जिनके बच्चे नहीं है, औलाद नहीं है, उनको भी ले करके आ जाना और कह देना कलंदर आया है, कलंदर कह देना बाबा आया है, बाबा बच्चे मिलेंगे, कल को सारी औरतों को लेकर के आना। उस औरत ने कहा बाबा ठीक है। वो औरत चली जाती है, औरतों को इकट्ठा करती है। उस रिसाले में लिखा है 28 या 29 औरतें जमा हो गई। जमा होकर के जब कलंदर की बारगाह में गई, कलंदर दूसरे दिन पान खा रहे थे, अल्लाह वाले पान खा रहे थे, वो कलंदर पान खा रहे थे। वो औरत कहने लगी बाबा इसकी शादी को 10 साल हो गए, इसकी शादी को 8 साल हो गए, इसकी शादी को 6-7 साल हो गए, इसकी शादी को 14-15 साल हो गए, जिसकी शादी को जितने दिन हुए सारी औरतें कहने लगी बाबा हम बहुत परेशान है, बाबा कोई औलाद नहीं है। लेकिन ये कलंदर मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराते ऊपर को देखता है और देखने के बाद कहता है ओ मेरे दोस्त सुन ले, ये औरतें तेरे दोस्त के पास आई है। उस कलंदर ने अपने मुंह के पान का उगाल निकाला और निकालने के बाद एक औरत के हाथ में दे दिया, कहा ले सारी औरतों से कहो बांट के खा लो, थोड़ा थोड़ा खा लो, जो मेरे पान का उगाल खा लेगी अल्लाह उसको बेटा अता फरमाएगा, बेटा अता फरमाएगा। कलंदर ने कह दिया तो कह दिया, जो आपको कह करके कलंदर ने उधर को मुँह कर लिया। औरतों ने, सारी औरतों ने पान का उगाल खा लिया और चली जाती है। 1 महीना गुजरा, 9 महीने गुजरे, अल्लाह ने सबके यहाँ एक एक बेटे की उम्मीद अता फरमा दी। ये कलंदर है, कलंदर तुम भी कलंदर की बारगाह में आए हो। अब कितने अच्छे लग रहे हैं, जहाँ खड़े हैं वहीं से सुन रहे हैं। कोई औरत टहलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, कोई मर्द टहलता
میرا، یہ بھی قلندر کا کرم ہے۔ اب ذرا سنو پیارے، ذرا سنو، ایک عورت ایسی ہو گئی جس کا دل پنیا گیا تھا، ایک عورت ایسی ہو گئی جس کا دل گھنیا گیا تھا۔ ہر ایک عورت کا دل ایک سا نہیں ہوتا، اس نے دیکھا، اس کے دل نے نہیں لیا، اس نے ہاتھ میں تو لے لیا مگر منہ میں نہیں لیا۔ میں بابا کے منہ کا کیسے اپنے منہ میں لے لوں؟ اس کا دل اندر سے پنیا گیا، اس کے دل نے نہیں لیا مگر لے تو لیا۔ لے جاتے جاتے راستے میں ایک پتھر پہ ڈال کے چلی گئی۔ ساری عورتوں کے یہاں اللہ نے بچے کی امید دے دی، مگر جس عورت نے پان کا اگال نہیں کھایا اس کے یہاں پر کوئی امید نہیں ہے۔ 9 مہینے کے بعد ساری عورتیں اس قلندر کی بارگاہ میں اپنے اپنے بچے کو لے کر کے آتی ہیں اور کہتی ہیں بابا یہ آپ کی دعاؤں کا کرم ہے، لیکن بابا ایک بہن یہ ہے جس کے یہاں پر کوئی بچہ نہیں ہوا، بیٹا تو بیٹا، بیٹی بھی نہیں ہوئی۔ جب اتنا سنا تو وہ قلندر جلال میں کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے اپنے جو کانٹے لگے ہوئے تھے بٹنوں کی جگہ توڑ لیے اور اللہ کی طرف کو منہ کر کے بولا، یعنی اوپر کی طرف کو منہ کر کے بولا تو استغفر اللہ، اللہ کی طرف کو میں نے کہہ دیا یہ جملہ غلط ہے۔ اس نے منہ پر کو کر کے کہا اور تو میرا کیسا دوست ہے، بول تیری میری دوستی کیسی ہے، بول تو میں نے جب پان کا اگال دے دیا تو تو نے بٹن، تو تو نے اس کو بیٹا کیوں نہیں دیا؟ ارے بول میں نے آج تک کھایا اپنے لیے نہیں، میں نے پیا اپنے لیے نہیں، میں جیا اپنے لیے نہیں، بول آج تک کوئی وقت ایسا ہوا جو میں نے تیرا کہنا نہ مانا ہو؟ اے اللہ تو نے میرا کہنا کیوں نہیں مانا؟ یہ جلال میں آ کر کے ادھر کی آستین پھاڑ لیتا، ادھر کی آستین پھاڑ لیتا، آواز آ جاتی ہے اور میرے بندے قلندر جلال میں متا، یہ عورت وہ ہے جس نے تیرے پان کا اگال نہیں کھایا، یہ عورت وہ ہے جس نے پان کا اگال نہیں کھایا۔ اللہ جب اتنا کہا تو وہ اللہ والا بولا بول تو نے پان کا اگال کیوں نہیں کھایا؟ وہ عورت ڈر گئی، سہم گئی، لرز گئی، کانپنے لگی، کہنے لگی بابا میں ڈر گئی تھی، معاف کر دو بابا، میرے دل نے نہیں لیا، میرا دل گھنیا گیا اس لیے میں نے نہیں کھایا۔ لیکن وہ بابا وہ قلندر بولا مولا میں نے تو پان کا اگال دیا تھا تو نے بچہ کیوں نہیں دیا؟ جب جلال میں آ کر کے اپنا کرتا پھاڑ لیتے ہیں اور زمین پہ 3 مرتبہ قدم مارتا ہے وہ قلندر اور کہتا ہے جا تیرا بچہ جہاں تو نے پان کا اگال ڈالا تھا وہی پھر کھیل۔ علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ۔ اچھا یہ بتائیں آپ لوگ میری تقریر جو میں باتیں کر رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے صاحب بھائی میں بہت تیز بول رہا ہوں اور سمجھ میں نہ آ رہی ہوں؟ ہمارے ادھر کا ماحول ہے تھوڑا تیز بول جاتے ہیں، ممتاز بھائی سمجھ میں آ رہی ہے نا سب کے؟ جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو، دیکھ لیو ہوش میں ہو نا، سننا چاہ رہا جی ہوش میں بھی ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ کون کون سننا نہیں چاہتا، بہت ہوش میں ہو، پتا چل گیا مجھے کتنے ہوش میں ہو۔ جوش میں نے پہلے کہتا جوش میں اور ہوش میں دونوں نہیں، سمجھنا یہ میں نے اس لیے جملہ بول دیا تفریح کے لیے، تباہ کے لیے، اس لیے تاکہ مزاج تھوڑا ٹھیک ہو جائے، سمجھے؟ اس کے بعد اب سبق بھی رہے گا، درس بھی رہے گا تاکہ ذہن تھوڑا فری ہو جائے، سمجھے؟ میرا مقصد یہ تھا تاکہ آپ لوگ ایک دم بالکل فری ہو کر کے بیٹھ جائیں، توجہ میری طرف ہو جائے۔ تو وہ قلندر، اس قلندر کا نام نہیں سنو، اس قلندر کا نام میں نے پہلے بتا دیا،
اس قلندر کا نام تھا بو علی شاہ قلندر. سبحان اللہ. ابو علی شاہ قلندر پانی یہ مستان شاہ قلندر شاہ ضرور ہو گئے ان کا ہے نا. ہاں قلندر شاہ وہ کون تھے؟ بو علی شاہ قلندر. ان قلندر کی وجہ سے بڑا خوش قسمت ہوا حضرت, بڑا خوش قسمت. اور یہ صابر بھائی کی محبت ہے آپ کی. کچھ پروگرام انہوں نے کیسے سیٹ کیے, میری تاریخیں تھیں مگر مجھے کربلا شریف جانا پڑا, سرکار نے بلا لیا حسنین کریمین نے, غوث پاک کے مزار. ان سے بات ہوئی, انہوں نے خیر اللہ نے کوئی انتظام کر دیا. دوسرے مقرب کا سارے پروگرام جو بھی تھے بڑے اچھے ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے غوث پاک کے صدقے میں. آمین. میں آگے ایک جلسہ کرنا اور اس کو سنبھالنا فیکٹری سے زیادہ سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. کسی وجہ سے اللہ نہ کرے کسی شاعر کی, بھائی کوئی تو انسان ہے, اس کو بھی کوئی نہ کوئی ایسی ضرورت پڑ سکتی. تم سے زیادہ نبی کی نعت کی اہمیت وہ جانتا ہے جو پڑھتا ہے دل گردے نکال دے, اور جو لکھتا ہے. اگر کسی وجہ سے نہیں آ پایا تو کوئی بھی کچھ کہہ کے چلا جاتا. یہ بھی میں نصیحت کر رہا ہوں, یا کوئی بھی اگر ایسا ہو جائے تو کبھی نہیں کمیٹی والوں میں برسنا نہیں چاہیے, اور کبھی اور فون نہیں بننا چاہیے. سمجھے حضرت, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. ہر کام کا ایک وقت ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ہر کام کا ایک وقت ہے. دل, ہاں ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. آج کے بعد اگر مستان شاہ قلندر بابا کی بارگاہ میں اگر آؤ گے, کیسے آؤ گے؟ دل بچھا کے آؤ گے, دل بچھا کے. بہت اچھا پہنا. تم اگر ادھر سے نکلو گے نا تو یہ دیکھو سید صاحب دیکھ رہے ہیں, حضرت دیکھ رہے ہیں, ڈانٹ نہ دے. ادھر سے نکلو گا تو ہماری آنکھیں تو یہ دیوار کے پیچھے کا نہیں دیکھتی ہے, مگر یہ تو دل کے اندر کا بھی دیکھ لیتی ہیں اور سمندر کے اندر کا بھی دیکھ لیتی ہیں. ایک اللہ والا مجھے اور یاد آ رہا, اگر اجازت ہو تو چھیڑ دوں. بولو, وہ ہمارے علاقے کے رامپور شریف. اس میں نصیحت یہ ہوگی, ہاں اس میں یہ ہوگی, اللہ والوں کی بارگاہ سے اگر ملتا ہے نا تو چھن بھی جاتا, چھن ختم بھی ہو جاتا. میری بہنوں کے لیے پہلے یہ بات روک کے بات کر دوں, سب عورتیں ایسی نہیں ہیں جو غلط ہیں, اور سب لڑکیاں بھی ان کا ایک شوق بن گیا, مزاج بن گیا, وہ اپنے کپڑے جو آج کل چل رہے ہیں وہ پہن لیتی, مگر ہرگز الزام مت لگا, یہ مت سمجھنا کہ وہ غلط ہے. جیسے ماحول سے بڑی بڑی شریف زادی ہے, بڑی بڑی شریف لڑکی بھی ہے. ایک لڑکی شریف, اس کی زندگی کا کچھ لمحے تمہارے سامنے رکھوں, اجازت ہے؟ اس لڑکی نے بیان سنا, تقریر سنی, اس نے کہا جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے تو اس کا سینہ نور کی طاق ہوتا ہے. یہ امام لوگ, علماء, حفاظ, قرآن, یہ سب ان کے سینے محبت رسول کے مدینہ. تو وہ حافظ تو نہیں ہو پائی, نماز پڑھتی تھی, بڑی محبت, مگر اس نے یہ دل میں دعا کہتی تھی اور دل کی یہ تمنا تھی, اے اللہ جس سے میرا نکاح ہو تو وہ حافظ قرآن, میں حافظ قرآن سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اے اللہ اس کے سینے میں قرآن ہوگا, اس کے دل میں قرآن ہوگا, تو اس کے دل میں قرآن جب ہوگا تو کوئی غلط بات زیادہ دیر تک گھر نہیں کرے گی. اس کی یہ محبت کہ اگر مجھے شادی کرنی ہے, مگر شرم و حیا کی پہ کر باپ سے کہہ نہیں پائی, رو رو کے دعائیں کرتی تھی, اے اللہ میرے نصیب میں کوئی حافظ قرآن پڑھا لکھا ہو, کوئی امام ہو, عالم ربانی ہو,
मगर इत्तेफाक ऐसा हुआ, उसके बाप ने जो रिश्ता किया, लड़का अच्छा था, नमाजी था, मगर हाफिज कुरान नहीं। लड़की से पूछा तो लड़की ने शर्म के मारे बहुत शर्मीली, कौन लड़की बता दी? नहीं बताया। आज के दौर की नहीं थी कि अम्मा उधर लेटी है और ये मोबाइलों पे गप्पे शप्पे मार रही है। आज की जैसी लड़की नहीं, न बाप का ख्याल न माँ का ख्याल। थोड़ी देर बात हुई, किसी गैर लड़की से लड़के थे और भाग गई। आज की लड़की नहीं थी, चुप रही, मगर दिल में तो बात थी कि हाफिज कुरान से शादी कर। रिश्ता हो गया, मगर कहने लगी ऐ अल्लाह जो मेरे नसीब में था। शादी हो गई, निकाह हो गया, लेकिन दिल में बुरी बात। जब शादी हो गई, निकाह हुआ, रात को दोनों मियां बीवी एक जगह, तो उस बीवी ने कहा देखो तुम मेरे शौहर हो, मैं तुम्हारी बीवी हूं, निकाह हो गया, सर से लेके पांव तक तुम्हारे हवाले, मगर मेरी एक तमन्ना थी, मेरी एक आरज़ू थी, मेरा अगर कोई शायर हो, मेरा अगर कोई शौहर होता तो हाफिज कुरान। शौहर भी बड़ा नेक था, उसने कहा बीवी सुनो, तुम मेरे निकाह में हो, मेरी ये किस्मत है कि ऐसी बीवी मेरी, ऐसी लड़की मेरी बीवी बने, मगर सुनो मैं भी अब तुम्हें उस वक्त हाथ लगाऊंगा जब हाफिज कुरान हो जाऊंगा, मैं भी हाफिज कुरान हो जाऊंगा और दाढ़ी रखूंगा तब तुम्हें हाथ लगाऊंगा, मगर तुम मेरे घर वालों को और अपने घर वालों को राज जाहिर होने मत देना। हम जिंदगी ऐसे गुजारेंगे किसी को पता ना चले। बीबी ने कहा ठीक है, कहा मैं कुछ दूं या ना दूं, मैं इतनी शरीफ लड़की की ये तमन्ना पूरी करूंगा। कहा ये कैसे हो जाएगा? कहा मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा और किसी काम से जाऊंगा, काम नहीं करूंगा, हिफ्ज़ जा करके करूंगा, तुम सब्र करना, तुम्हें लोग ताने भी देंगे, बुरा भी कहेंगे, मगर तुम साबित कदम रहना, तुम अपनी जगह से मत फिसलना, मैं अपनी जगह से नहीं हटूंगा। कहा ठीक है। एक दिन रहा, दो दिन, तीसरे दिन माँ से इजाजत ली, कहा बेटा नई नई शादी हुई है, दुल्हन को छोड़ के पूछ तो ले। दुल्हन ने इजाजत दे दी, अभी हाथ नहीं लगाया, मदरसे पहुंचा कारी साहब के पास। उनने सोचा अगर पास में रहूंगा तो कोई ना कोई पहचान लेगा, दूर जा करके कहा कितने दिनों में हाफिज हो जाऊंगा, आप करना चाह रहे हो, इतने बड़े हो गए, 3 साल लगेंगे। तो उसने कहा 3 साल घर वालों से अलग कैसे रहूंगा, और मेरी बीवी को लोग कितने ताने देंगे, जो कोई कहेगा तो बीवी पसंद नहीं थी, कोई कहेगा बीवी की वजह से भाग गया, कोई कहेगा पता नहीं किसी दूसरी लड़की के चक्कर में था, कोई कुछ कोई कुछ, मगर सुनो। कहा और बताओ कम में। दूसरी जगह एक कारी साहब बड़ी मेहनत कराते थे, उनके पास पहुंचा, कहा 2 साल में एक कारी साहब, कहा 24 घंटे मेरे साथ रहोगे, मेहनत करोगे तो मैं 1 साल में करा दूंगा। अल्लाह अल्लाह, कहा 1 साल भी बर्दाश्त नहीं होगा। आंखों में आंसू थे, 3-4 दिन गुजर गया, रास्ते से कलंदर का गुजर हो गया, रास्ते से कलंदर का गुजर हो गया। कलंदर ने जब चेहरा देखा तो पढ़ लिया, पढ़ने के बाद कहा हाफिज कुरान होना चाह रहे हो, बीबी को छोड़ के आए हो, घर वालों को छोड़ के आए हो। जब इतना कहा बाबा तुम्हें कैसे पता, तुम क्या मेरी बीबी के रिश्तेदार हो, क्या तुम्हें पता चल गया? कहा नहीं नहीं बेटा, फकीर हूँ, पता नहीं मैं जिसकी मानता हूँ वो मुझे खबर कर देता है। जब इतना कहा सुन, अगर तुझे हाफिज कुरान होना है और जल्दी घर जाना है तो कहीं और नहीं, बगदाद चला जाओ और मदरसा गौसिया में जा करके दाखिला ले ले। जिस दिन अगर बड़े पीर की नजर हो जाएगी उसी दिन हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया।
راستہ بھی دکھایا تو قلندر نے کہا اچھا یہ بات ہے؟ کہا ہاں. اور بڑے پیر صاحب نے کہا تھا اگر میرے مدرسے کے سامنے سے گزر جائے گا نا تو وہ بھی جنتی ہو جائے گا. میں اس مدرسے میں 1-2 دن جان بوجھ کے پڑھ کے آیا تھا. میں نے کہا کم سے کم رو رو کے بمبئی کے لڑکے تھے بہت سارے رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں مولا یہاں کے طالب علموں میں میرا بھی شمار فرما دے. یہاں اگر جاؤ کربلا شریف تو 1-2 ٹائم ضرور پڑھنا. اور وہ مسجد ہے وہ جگہ جہاں پہ غوث پاک درس دیا کرتے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ غوث پاک کہتے ہیں کہ جو میرے مدرسے سے گزر جا. اب سنو پہنچ گیا. پہنچنے کے بعد غوث پاک کی بارگاہ میں مسکرا گئے بڑے پیر صاحب. اس کی بھی قسمت. ادھر بی بی اللہ وہ لڑکی مصلی بچھا کر کے سجدے میں رو رہی کہہ رہی تھی مولا میرے شوہر کی حفاظت کرنا. اے اللہ میری وجہ سے وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا. اے اللہ کوئی ایسا راستہ دکھا دے جو میرا شوہر جلدی حافظ قرآن ہو جائے. بی بی بھی ہو تو ایسی ہو. آج کچھ لڑکے ہیں میں تھوڑی سی بات کھلوی بولوں گا معاف کر دینا. کچھ لڑکے ایسے ہیں کسی لڑکی سے بات کر لیتے ہیں وہ میٹھی میٹھی وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ گئی وہ چھوڑ کے بھاگ گیا. ایسے چلے گئے. وہ نوجوانوں تم سمجھ رہے ہو اپنی ماں کو چھوڑ کے چلے گئے باپ کو چھوڑ کے چلے گئے. تم سمجھ رہے ہو یہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے. ارے ہوش میں آؤ ہوش میں. تم آسمان سے نہیں اترے ہو جو تم سے ہی بات کر رہی ہے. کیا پتہ تم سے پہلے کس سے بات کر لی ہو. تم سے پہلے کتنے لوگوں سے. جو حیادار لڑکی ہوگی وہ موبائلوں پہ غیر لڑکوں سے بات نہیں کر سکتی. اور جب تم سے بات کر رہی ہے یاد رکھو جو لڑکی اپنی ماں کو دھوکہ دے رہی ہے اپنے باپ کو دھوکہ دے رہی ہے تمہیں بھی چونا لگا دے گی. چونا کہاں ہو تم جب تک تمہارے پاس روپیہ پیسہ ہے تمہاری موٹر سائیکل پہ گھومتی رہے گی تمہارے برگر کھاتی رہے گی چاؤمین کھاتی رہے گی اور یہ ساری چیزیں کھاتی رہے گی ہوٹلوں میں ٹھہرتی رہے گی کھانا کھاتی رہے گی. جب تم سے زیادہ پیسے والا مل جائے گا کرائے پہ گھر ہوگا تم کام کرنے جاؤ گے وہ دوسروں سے باتیں کرنے لگے گی. ارے ایسی کا کیا بھروسہ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا 2 سال دودھ پلایا اس ماں کو دھوکہ دے دیا تبھی تو تمہارے ساتھ بھاگی. سگے بھائی کو دھوکہ دے دیا باپ کو دھوکہ دے دیا تمہیں بھی دھوکہ دے سکتی ہے. ایسی لڑکی سے باتیں مت کرو جو ماں باپ کہے قرآن پڑھنے والی سے رشتہ کرو عالمہ سے رشتہ کرو نماز پڑھنے والی سے رشتہ کرو مدرسے میں پڑھنے والی سے رشتہ کرو. ایسی لڑکی سے رشتہ کرو جو قرآن پڑھ رہی ہو پردے میں رہ رہی ہو شرم و حیا کا پیکر بنی ہوئی ہو گھر سے نکلتی نہ ہو پردے سے رہ رہی ہو. خدا کی قسم ایسی لڑکی اگر باپ کے گھر میں ہو تو باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے شوہر کے گھر میں ہو شوہر کے لیے نعمت ہوتی ہے اور جب ماں بنے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے. نعرے تکبیر نعرے رسالت پیغام اسلام. وہ لڑکی سورہ واقعہ پڑھ کے رو رو کے دعا کر رہی ہے کیونکہ اس نے پڑھا تھا اگر کوئی بی بی سورہ واقعہ 3 مرتبہ پڑھ کے دعا کرے تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہے اس بی بی کی شوہر کے حق میں ایسی دعا قبول ہوتی ہے جیسے مجھ فاطمہ کی میرے علی کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے. وہ لڑکی سجدے میں رہ کر کے دعائیں کر رہی ہے. اس لڑکی کی دعاؤں کا پھل دیکھو. اس قلندر سے ملا دیا قلندر کی راہ دیکھو انہوں نے بڑے پیر سے ملا دیا. بڑے پیر کی بارگاہ میں وہ پہنچ گیا. پہنچنے کے بعد بڑے پیر سے کہنے لگا سرکار میں حفظ کرنا چاہتا ہوں. بڑے پیر بولے کتنے دنوں میں حفظ کرنا چاہتے ہو. ابھی تو یہ پوچھ رہا تھا میں کتنے دنوں میں ہو جاؤں گا. بڑے پیر بولے کتنے دنوں میں حافظ ہونا چاہتے ہو. کہنے لگا ڈرتے 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 کہنے لگا سرکار 3 مہینے تو 3 مہینے اتنے بڑے رکوع ہیں سورتیں ہیں میں کیسے یاد کروں گا. 3 مہینے میں اگر دعا کر دو تو میں حفظ کر لوں. بڑے پیر بولے 3 مہینے ارے مجھے تو اور بھی تو بہت کام ہے 3 مہینے میں تو حفظ کرے گا. 3 مہینے نہیں زیادہ ہے اور کم کر لو. کہنے لگا سرکار کیسے یاد کروں گا. بڑے پیر بولے اور کم کر
لو, کہا 2 مہینے. بڑے پیر بولے اور کم کر لو, کہا 1 مہینہ. بڑے پیر بولے نہیں اب بھی زیادہ ہے, اب بھی زیادہ ہے. کہا 20 دن, 15 دن, 5 دن, کہا اب بھی زیادہ ہے. بڑے پیر بولے اب تو اسے پسینہ آنے والا, قرآن کیسے یاد کروں گا. بڑے پیر بولے یاد کرنے والے کو مت دیکھ, یاد کرانے والے کو دیکھ لے, یاد کرانے والے کو دیکھ لے. ارے جس نے تجھے بھیجا ہے تو یہ دیکھ رہا میں یاد کروں گا. عبد القادر دیکھ رہا تیری بی بی مصلی پہ پڑی ہوئی میری دادی فاطمہ کا واسطہ دے رہی ہے, تیری بی بی مصلی پہ میرے دادا علی کا واسطہ دے رہی ہے, میرے خاندان کربلا والوں کا واسطہ دے رہی ہے, تو بیٹا کیسے ڈال دے گا. قسم ہے مجھے رب ذوالجلال کی, اگر جس کی بیوی میرے دادا کا واسطہ دے دے, میرے نانا کا واسطہ دے دے, تو میں نہیں ڈال سکتا. ارے سن, وضو بنا لے, عصر کا ٹائم ہو رہا ہے, وضو بنا لے, میرے پیچھے نماز پڑھ لے, 4 رکعت نماز عبد القادر کے پیچھے ادا کر لے. دینی طرف کھڑا ہو جانا, میں سلام پھیروں گا. دینی طرف آدھا حافظ قرآن ہو جائے گا, دوسری طرف پھیروں گا پورا حافظ قرآن ہو جائے گا. 4 رکعت نماز پڑھی, سلام پھیرا, حافظ قرآن ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سائنس صاحب دعوت سید مجیب الرحمان صاحب, نعرہ تکبیر. آ جاؤ قلندر کی بارگاہ میں, آ جاؤ. کلندر کی بات ہے. ارے یار اڑیسہ والوں میں سے تم بہت خوش قسمت ہو, تمہیں دیا تو قلندر, دیا تو مجاہد. کیا بات ہے یار, آئے ہے کیا بات. پھر بھی بھٹکے ہوئے اس لڑکی کی تمنا تو دیکھو. آج ہماری بہن, توبہ 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 توبہ, کیا حال ہو چکے. آج اگر کوئی لڑکا سب سے زیادہ لفنگا ہو جائے, بال اس کے لنگڑے لولے, چہرہ پٹا پٹا, ہاتھوں میں چوڑی کڑے, گلے میں چین, پینٹ اتنی نیچے نکل رہی ہے, سڑا ہوا نہیں کر دیکھیں. اگر تھوڑی سی شرٹ ہٹ جائے تو بدبو مار رہے, سمجھے ایسی بدبو, ایسی بدبو. اگر جو جنت الفردوس عطر ہے نا وہ لگا تب بھی بدبو ختم نہیں ہو رہی, ایسی بدبو. توبہ توبہ, اپنی بچیوں کو یہ سبق دو, اپنی بچیوں کو یہ درس دو. مگر کہاں ہے ماں باپ. اکثر تقریروں میں کہتا ہوں حضرت, ماں باپ نے بالکل فری ہے, لے بیٹی موبائل چلا, موبائل ٹرینوں میں آگ لگائے گی موبائل چلا کے, وہ بسیں چل رہی ہیں, فیکٹری چل رہی ہے, کارخانہ. کیوں دیا آپ بھائی؟ بولو کتنے سیدھے ہو تم, کتنے بھولے ہو. کس سے بات کرے گی؟ کون سا ایسا رشتہ دار ہے جو تمہارا نہیں ہے اس کا الگ سے؟ جوان بیٹی کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ دے رہے ہو اور پھر کہہ رہے ہو بیٹی ہاتھ نہ جلے. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ زہر ہے زہر. جو لڑکی گڑ گڑی ہے, ہاں گڑ گڑی ہے. اچھا چلو جو بھی اس بستی کا نام, ہم تو قلندر شاہ بابا کی بستی گئے ہیں. جو لڑکی یہاں سے نکل کے نہیں گئی, بال دیکھو اس کے بال, بمبئی میں بھی کیا لہراتے ہوں گے جو یہاں لہرا رہا ہے. اس کا میک اپ دیکھو, 3-4 کلر, اتنے چھوٹے منہ پر رگڑے پھر رہی ہے, اتنے چھوٹے سے 3-4 کلر کسے دکھا رہی ہے؟ یہ موبائل. آج جب کہتے ہو فلانے کی لڑکی بھاگ گئی, فلانے کی, غیر مسلم لڑکیاں مسلم لڑکوں سے باتیں کر رہی ہیں, مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے کیوں باتیں کر رہی ہیں؟ کیا ذریعہ؟ موبائل. موبائل موبائل اگر نہیں ہوگا تو فون کہاں سے آئے گا؟ موبائل نہیں ہوگا تو کس کا فون آئے گا؟ موبائل کی ضرورت نہیں. بیٹی کو اگر دینا ہے تو قلندر شاہ بابا کا فیضان اس کی جھولی میں ڈال دو. اگر بیٹی کو دینا ہے تو قرآن ہاتھ میں دے دو, حدیث دے دو, سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھواؤ, حضرت عائشہ کی زندگی پڑھواؤ. کوئی لڑکی تو پڑھے گی تو وہ اب بمبئی کی فلمیں بنانے والیوں کو نہیں دیکھے گی,
کربلا میں جانے والی زینب کو دیکھے گی، مدینے میں رہنے والی فاطمہ کو دیکھے گی، مکے میں رہنے والی خدیجہ کو دیکھے گی۔ وہ لڑکی اگر دیکھے گی تو کبھی غریب نواز کی بیٹی کو دیکھے گی، کبھی غوث پاک کی ماں کو دیکھے گی، کبھی صابر پاک کی ماں کو دیکھے گی، کبھی مخدوم سنہ کی ماں کو دیکھے گی، کبھی مجاہد ملت کی ماں کو دیکھے گی۔ وہ لڑکی اگر دیکھے گی تو کبھی رابعہ بصریہ کو دیکھے گی۔ کون رابعہ بصریہ؟ پوری دنیا تو جاتی ہے حج کرنے کے لیے، کہاں جا رہے ہو؟ کعبے کا طواف کرنے، اور رابعہ بصریہ کے دروازے پہ کعبہ کھڑا ہے، طواف کر لے طواف۔ وہ عورت کو دیکھے گی تو وہ بال سنبھالنے والی، لہرانے والی نہیں، تہجد میں قرآن پڑھ پڑھ کے اللہ کو راضی کرنے والی رابعہ بصریہ تو نہیں بنے گی، مگر ان کی کنیز ضرور۔ جواب نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغام اسلام، عرس کلندر شاہ باب۔ اور اچھا پیغام ہو گیا۔ بچوں کا رشتہ کرو تو اچھی جگہ کرو، بیٹیوں کا رشتہ کرو تو اچھی جگہ کرو، بیٹوں کا رشتہ کرو تو اچھی جگہ کرو۔ اچھی جگہ سے مراد یہ مت سمجھ لیو کہ 4 پہیوں والی ملے۔ اب تو کبڑے بھی بلٹ مانگ رہے، کبڑے لنگڑے ڈنگڑے بھی بلٹ مانگ رہے۔ توبہ 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 توبہ، لا حول ولا قوت۔ پہلے دور میں لوگ بکا کرتے تھے، آج شادیوں کے نام پہ بک رہے، آج بک رہے شادیوں کے نام پہ۔ لڑکی دیکھو لڑکی، وہ لڑکی جو نمازیں نہیں پڑھتی، قرآن نہیں پڑھتی، پردہ نہیں کرتی، تمہارے گھر میں اپاچی لا سکتی ہے، بلٹ لا سکتی ہے، 4 پہیوں کی لا سکتی ہے، جہیز لا سکتی ہے، مگر فاطمہ کا کلچر نہیں لا سکتی، فاطمہ کا ماحول نہیں لا سکتی۔ وہ تمہیں 2 روٹی پکا کے نہیں دے سکتی۔ اور جو لڑکی نماز پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، پردے سے رہتی ہے، وہ جہیز لائے یا نہ لائے، بلٹ لائے یا نہ لائے، 4 پہیوں والی لائے یا نہ لائے، فاطمہ کا کلچر ضرور لائے گی، فاطمہ کا ماحول ضرور لائے گی۔ وہ اپنے شوہر کو بھی دیکھے گی، اپنی ساس کو بھی دیکھے گی، اپنے سسر کو بھی دیکھے گی۔ وہ لڑکی اگر برتن مانج رہی ہے تو قرآن اس کے لبوں پر ہوگا، اگر کپڑے دھو رہی ہے تو وہ حیا اور پردہ اس کے سامنے ہوگا۔ وہی لڑکی اپنے شوہر کے لیے بھی دعائیں کرے گی، اپنی ساس کے لیے بھی دعائیں کرے گی۔ ایسی لڑکی جب گھر میں آتی ہے، جہیز آئے یا نہ آئے، نبی فرماتے ہیں برکتیں آتی ہے۔ تو جنہیں برکت چاہیے وہ حیادار لڑکی کرو، اور جنہیں حرکت چاہیے جہاں جاؤ۔ نبی نعرہ رسالت، سرزمین گھڑگھڑیا، گھڑگھڑیا کا سنی مسلمان، تیرے سید مقیمور رحمان، قرآن حدیث کا پیغام۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو۔ پیارے، میں نے جذبات میں کچھ باتیں کر رہی بول دی تھی، معاف کرنا، معاف کرنا۔ اسلامی رشتے کے تم میرے بھائی ہو، اسلامی رشتے کے میرے۔ 2 باتیں اور بتا دوں، وہ میں اپنی اکثر تقریر میں اس وقت ضروری ہو، پھر میں ختم کر رہا ہوں، اور پھر ان شاعروں کا دور دیکھیو۔ آئے ہائے، میرے نبی فرماتے نا، جو دنیا میں میری نعت پڑھتا تھا، حشر کے میدان میں اس کے منہ سے خوشبو آئے گی، خوشبو۔ اللہ، اور بھی صحابہ تھے، مگر حضرت حسان بن ثابت کے لیے میرے نبی نے، جیسے تم نے نا یہ منبر لگایا نا، اب پردھان ہے تو وہ بھی نیچے ہے، کوئی اگر ودھایک یا بڑے لوگ جو بھی مکھیا وغیرہ جو بھی ہوتے وہ بھی نیچے ہی ہے، اور یہ نبی کے وارث آئے، دین کے سپاہی، تم نے یہ اوپر بیٹھا، یہی تو عزت دینا ہے۔ میرے نبی جو امام الانبیاء، اللہ، معراج کو اگر جائیں تو سدرۃ المنتہا پہ جبریل رک جائیں، نبی آگے جا رہے ہیں، جبریل رک گئے، مگر جب نعت کی باری آتی ہے نا تو مسجد میں میرے نبی نے حضرت حسان کو اوپر چڑھا دیا، منبر پہ اوپر چڑھا دیا۔
چڑھ جاؤ اور میری نعت کرو. اللہ بہت بڑا درس ہے، یہ سبق ہے، وہ حدیث ہے جو عملاً ہے، سمجھے؟ عملاً ایک ہوتی ہے حدیث قولی، ایک ہوتی ہے حدیث فعلی. یہ حدیث فعلی سمجھ میں آ رہی ہے. نبی نیچے تھے، حالانکہ کہاں آقا کہاں غلام، کہاں آقا کہاں غلام، کوئی مقابلے کا کوئی نہیں. میں تو صرف اس لیے بتا رہا ہوں آقا نے کیا عزت دی. ان کا دور سنو گے نہ یہ اپنے باپ کی تعریف نہیں کریں گے نہ تمہارے باپ کی تعریف کریں گے. میرے دادا کی تو ہو سکتی ہے، میرے دادا کی تو ہو سکتی ہے کیونکہ میرے دادا ہی حضرت علی. چلو اللہ تعالیٰ مجھے بھی غرور تکبر گھمنڈ ریا سے بچائے. ان کی باتیں ہوں گی، ایک دور چلے گا انشاءاللہ، کوئی جائے گا نہیں نا. اب سنو بڑی تیزی سے وہ باتیں حضرت میں اکثر تقریروں میں بتا رہا ہوں صاحب بھائی. وہ دو باتیں کیا ہیں؟ تم چاہو گے کہ تمہارا بھائی، توجہ رکھنا یہ باتیں ٹھنڈے دماغ سے سن لیو، کیا کوئی چاہے گا ایسا یا بھائی یا بہن کوئی بھی اس کا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ بولو چاہو گے؟ کوئی چاہے گا ایسا؟ ارے بولو نہیں نا. قلندر شاہ بابا کے یہاں مگر پیارو آنسو آ جاتے ہیں آنکھ سے. قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا نا. 50 لوگ ایسے ہیں اللہ فرماتا ہے جو اگر ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. قرآن کی آیت وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. تم سے میں کچھ نہیں مانگتا مگر ہاتھ جوڑ کر کے یہ کہہ کر کے ضرور جاؤں گا آستانے پر میں بھی آیا ہوں تم بھی رہو، آج کے بعد کسی کی غیبت مت کرنا. بولو آج کے بعد کسی کی غیبت مت کرنا، آج کے بعد کسی کی چغلی مت کرنا، پیٹھ پیچھے برائی مت کرنا، دل سے میل نکال دینا، یہ ساری چیزیں ختم کر دینا، بہت اچھے ہو جانا. بولو غیبت تو نہیں کرو گے؟ سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ توبہ کرو میرے ساتھ. بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، برائی نہیں کریں گے. رکھ لو ان کی بارگاہ میں ہم لوگ توبہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگا. دوسری کسی کی بہن بیٹی کا رشتہ مت توڑوانا، ایک دوسرے سے جلن حسد کینہ مت رکھنا، لڑائی جھگڑے مت کرانا. کوئی کسی کا کام اچھا چلتا اس سے جلنا مت، اس کی ٹانگ پکڑ کے مت کھینچنا. علماء کی عزت کرنا، اماموں کی عزت کرنا. یار اس کے سینے میں قرآن ہے نا. دیکھو قرآن ایسا تو ہے نہیں جہاں چاہے چلا جائے. جس سینے کو میرا اللہ پسند کرتا اسی سینے میں قرآن جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات پیارو؟ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ مجھے تم اچھے لگے. میں نے 2-4 باتیں کہیں تم نے مان لی، سمجھے؟ جب مجھے اچھے لگ رہے ہو تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ مستان شاہ بابا کو بھی ضرور اچھے لگے. انشاءاللہ کسی کی بہن بیٹی کا رشتہ مت توڑوانا. آج کے بعد اتنے اچھے ہو جاؤ، ادھر سے گزرو تو سلام، ادھر سے گزرو تو سلام، آپس میں میل محبت پیار، کھاؤ پیو، سارا نبی کا طریقہ. تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہنے لگے واہ جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا. نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا ہوگا. بولو بنو گے میرے ساتھ؟ سب لوگ ساتھ دو گے میرا؟ کسی کی بہن بیٹی کو تو نہیں تکو گے؟ کوئی غلط رویہ تو اختیار نہیں کرو گے؟ کوئی غلط چال تو نہیں چلو گے؟ بولو نہیں. انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے، برائیوں سے بچیں گے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو
مولا معاف فرما دے. سب لوگ میرے ساتھ میں توبہ کرو. پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.